الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر کہ اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہو بھی نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے۔ بے وفا
بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، اور حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، اے موت کا انتظار ہے دنیا۔ ارے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، ارے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ اور جب جانا ہی تجھے یاد نہیں، جب جانا ہی تجھے یاد نہیں، تو آنا بھی بیکار گیا، ہر آنے والا جائے گا، کوئی صبح ہو گیا کوئی شام گیا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا جہان فانی ہے، اس دنیا سے ہر ایک انسان نے جانا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا اتنا بھروسہ ہے، جس طرح پانی کے اوپر جو بلبلے بن جاتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ بلبلے اس پانی کے اوپر 5 سیکنڈ رہیں گے یا 5 منٹ رہیں گے یا 1 منٹ رہیں گے، تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں۔ انسان کی زندگی بھی یہی ہے، کوئی پتہ نہیں پل کے اندر کیا ہو جائے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا نہیں، یہ 10ویں روزے کی جو بات تھی، افطاری کے وقت نوجوان جا رہا ہے اور رستے میں وہ ڈور لگی، وہیں بیچارہ ختم ہو گیا۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی تو مجھے ملا تھا، اب یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہی انسان کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ انسان نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا، میرے صحابہ، سمجھدار سیانا دنا آدمی کون ہے؟ ویسے تو اگر کوئی بتانے والے ہوتے تو دنا آدمی وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، دنا آدمی وہ ہے جو تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یا دنیا کا مال جمع کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے۔ لیکن نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، سمجھدار دنا سیانا آدمی وہ ہے جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ جو انسان اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ جب کبھی گناہ کا دل میں سوچ بھی آئے گی، اس وقت کہے گا یار کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے توبہ کا موقع نہ ملے، میں مر جاؤں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو،
قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آج کا نوجوان تھانے کے ایس ایچ او سے تو ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ آج کا بدکار انسان لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر کوئی انسان شراب پینے والا ہو، اگر اسے کہا جائے کہ یار تو چھپ کے شراب کیوں پیتا ہے، بازار میں کھڑا ہو کے شراب پینا، وہ کہے گا کہ اگر میں یہاں کھڑا ہو کے شراب پیوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، مجھے تھانے میں بند کر دیا جائے گا، اس لیے میں یہاں نہیں بلکہ چھپ کے شراب پیتا ہوں۔ اگر بدکاری کرنے والے کو کہا جائے یار تو شریعام بدکاری کیوں نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہاں کروں گا تو لوگ مجھے ماریں گے، لوگ مجھے یہاں زخمی کر دیں گے، لوگ مجھے ماریں گے۔ لیکن انسان لوگوں سے ڈرتا ہے، جب وہ بدکاری چھپ کے کر رہا ہوتا ہے اسے لوگ نہیں دیکھتے مگر اسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت سے ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے۔ ڈر کس طرح لگتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت اعلان فرما دیں کہ اس پوری دنیا کو میں نے معاف کر دیا ہے، صرف ایک بندہ ہے جس کو میں نے معاف نہیں کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے کہ کہیں میں وہ عمر ہی نہ ہوں، ایک بندہ، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے۔ لیکن مجھے امید اتنی زیادہ ہے اگر اللہ پاک فرمائے میں نے اس دنیا میں کسی کو معاف نہیں کیا، صرف ایک بندہ ہے جس کو میں نے معاف کر دیا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے امید اتنی ہے کہ میں وہ عمر ہی ہوں گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں امید بھی رکھنی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ صحابہ کرام ڈرتے تھے جن کی جیب میں جنت کا ٹکٹ تھا، وہ ڈرتے تھے۔ آج کا مسلمان نہیں ڈرتا، وہ نیکیاں کر کے ڈرا کرتے تھے، آج کا مسلمان گناہ کر کے نہیں ڈرتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو دیکھو نام، جب انسان اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے پھر بدکاری چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ انسان اللہ سے ڈر جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے قبر میں انسان کا پیٹ پھٹتا ہے، جس پیٹ کی خاطر ہم نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، سب کچھ جمع کر لیا اپنے پیٹ کے اندر۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن قبر میں سب سے پہلے جو پھٹتا ہے تو انسان کا یہ پاپی پیٹ پھٹتا ہے، جس کی خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، حلال و حرام کی تمیز نہ کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیوں کبھی اس قبر کے بارے میں سوچا کرو
نا، آج اگر انسان کو تھوڑا سا پسینہ آ جائے لوگ پرفیوم لگا لیا کرتے ہیں، اگر زیادہ پسینہ آ جائے تو پنکھا چلا لیا کرتے ہیں یا اے سی روم میں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی اس کو دیکھا کرنا جب انسان مر جائے گا، جب تجھے قبر میں رکھا جائے گا، بتانا تجھے وہاں اے سی کہاں سے لگے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اس وقت جب انسان کو وہاں گرمی لگے گی، اس گرمی، اس تپش، اس پسینے کی وجہ سے انسان کا پورا جو ہڈیاں ہوں گی ہڈیاں تک جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ قبر میں جب پسینہ آئے گا گرمی لگے گی، اس وقت یہ ہڈیاں بھی جل جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، کبھی اس بارے میں بھی سوچا کرو نا، آج انسان اگر گھر میں بیٹھا ہو رات کے وقت اچانک لائٹ چلی جائے تو انسان کہتا ہے یار جلدی کرو نا، جلدی کرو، کوئی ٹارچ جلاؤ، جلدی کرو، کوئی لائٹ جلاؤ، کوئی موم بتی جلاؤ، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یار، یہ میری مجبوری ہے، میں اندھیرے میں بیٹھ نہیں سکتا۔ مجھے بتانا جب تب کل جب تجھے قبر میں رکھا جائے گا وہاں تمہارے لیے کہاں سے انتظام کیا جائے گا؟ کبھی اس قبر کے بارے میں سوچا کرنا۔ جا ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دے غم شادی نو، پڑھ لا الہ الا اللہ، رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، نہ بھول تو کفن دیاں بنداں نو، رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، نہ بھول تو کفن دیاں بنداں نو، چھڈ جانا ای او چھڈ جانا ای زند فرزنداں نو، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، جواناں دیاں توڑاں مروڑ دیجے۔ دیکھا نہیں پچھلے دنوں کس طرح نوجوان تھا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے، ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بوڑھے پڑھیں گے، جب بوڑھے ہوں گے پھر پڑھیں گے۔ نانا میرے محترم بھائیوں، کوئی پتہ نہیں موت کا، ہر وقت انسان موت کی تیاری میں رہا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اپنے کل کے لیے تیاری کرو نا۔ اللہ جی کیسا کل؟ آج جمعہ ہے، آپ اتوار کی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں اچھا جی آج 29 تاریخ ہے، آپ 30 کی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں نا اس کل کی بات نہیں۔ آج جب تو بازار سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار راجپوت جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں خان صاحب جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی حافظ صاحب، علامہ صاحب جا رہے ہیں، لیکن کل جب تو بازار سے گزرے گا لوگ کہیں گے جنازہ آ رہا ہے، لوگ کہیں گے میت آ رہی ہے۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا کرو نا، آج اگر کسی سے کہا جائے کہ یار نماز پڑھا کر، وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، آج ہمیں مزے کرنے دے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج اس پھٹے کو دیکھ کر تجھے ڈر لگتا ہے، ایک وقت آئے گا جب تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی، مسجدوں میں اعلان ہو جائیں گے فلاں بندہ فلاں کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، کیا اس وقت بھی یہی کہے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ جب تیرے لیے
آج تو ہم کرنڈی پہن کر پھرتے ہیں نا، اگر ہمارے کپڑوں کو کوئی بچہ ہاتھ لگا دے ہم اسے تھپڑ مار کے بھگا دیتے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں میں نے ابھی ابھی کرنڈی پہن کے آیا ہوں۔ میرے بھائی جب یہ سانس نکل جائے گا یہی تیری کرنڈی اتاری نہیں جائے گی بلکہ کینچی سے کاٹ دی جائے گی۔ کبھی اس موقع کو بھی سوچا کرو نا، کبھی اس وقت کو بھی سوچا کرو، کبھی بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ یار ہم نے بھی اسی پھٹے کے اوپر لیٹ جانا ہے۔ آج تو ہم ایک دفعہ نہا کے آئے، یار میرے پاس صابن نہیں تھا میں دوبارہ غسل کر کے آؤں گا، کیا اس وقت بھی تو کہے گا کہ یار میرا غسل ٹھیک کراؤ، میرا غسل ٹھیک نہیں ہوا؟ کیا اس وقت بھی کہے گا؟ اس وقت بھی کہہ دینا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نانا میرے محترم بھائیو، اس وقت کو یاد کیا کرو، ایک دن ہم نے بھی اسی پھٹے کے اوپر لیٹ کر جانا ہے، ہمیں بھی غسل دینا ہے۔ ایک وقت ایسا آنا ہے اسی چارپائی پہ جس کے اوپر آج لوگ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ جو چارپائی اب پڑی ہوئی ہے نا مسجد میں جنازے والی، کوئی بھی آدمی اس کے اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا کیونکہ وہ جنازے والی چارپائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ڈر لگتا ہے اس چارپائی کے اوپر، میں ابھی کہتا ہوں کوئی بندہ سو کے نہیں دکھائے گا۔ کسی کو کہہ دو یار تھوڑی دیر لیٹ کے دکھا دے، وہ کہے گا نہیں جی مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک وقت آئے گا اسی کے اوپر تجھے لٹا کے قبرستان میں لے کے جانا ہے، تو میرے بھائی اس کے لیے تیاری بھی تو ہے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اپنے کل کے لیے تیاری کر لے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ یہ آیت پڑھتے گئے، آنکھوں میں آنسو بہتے گئے، حتیٰ کہ ہجکیاں بڑھ گئی، بے ہوش ہو کر کے مصلی پر گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ لوگوں نے اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیا۔ اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگ ان کا حال پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں حضرت عمر نے زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے، اتنے بیمار ہو گئے۔ صرف ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ کے، اللہ اکبر اللہ۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر جی کیا ہوا تھا، آپ کیوں اتنے بیمار ہو گئے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یار جب میں نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی نا، ان عذاب ربک لواقع، مجھے یوں لگا جس طرح اللہ پاک دھمکی دے کے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر تجھ پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ ڈرتے تھے جس کی اگر موت بھی ہوئی ہے، جام شہادت نوش کر کے گئے ہیں اور ان کا خون بھی نبی پاک کے مصلی کے اوپر گرا ہے، کل قیامت والے دن کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی قرآن پاک دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا تو نبی پاک کا مصلی دے گا۔ وہ ڈرتے تھے، وہ نیکیاں کر کے ڈرا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائی تیاری ہے آخرت کے لیے، یہی دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صرف تین جملے، اگر کوئی ایم این اے ہے تو وہی بھی تین جملے۔ انسان مٹی سے بنایا گیا، انسان مٹی میں رہ رہا ہے، آخر مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان
کی زندگی صرف یہی ہے، 3 جملے ہیں۔ آج ہم اوپر بیٹھے ہیں، یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنے ہی ہماری قبریں بنیں گی، ایک دن ہم مٹی کے نیچے چلے جائیں گے۔ جب تک اوپر ہیں تب تک اوپر ہیں، جب تک یہ سانس چل رہا ہے تب تک ہم یہاں اوپر ہیں، جب تک سانس چل رہا ہے۔ جب سانس نکلے گا تو ہم مٹی کے نیچے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، یہ جب تک سانس چل رہا ہے بس تب تک محبتیں ہیں، جب سانس رک جائے گا محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تک یہ سانس چلتا ہے تب تک محبت ہے، جب تک سانس چلتا ہے ماں محبت کرتی ہے، جب تک سانس چلتا ہے باپ محبت کرتا ہے۔ وہ تیری بیوی جو تیرے بغیر کھانا نہیں کھاتی، جب سانس نکل جائے گا جس چارپائی پر تجھے لٹایا جائے گا کئی دن وہ اس چارپائی کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ جب سانس نکل جائے گا، جب سانس ہے تو چانس ہے میرے بھائی، جب یہ سانس نکل گیا سب محبتیں ختم ہوگی، پھر کوئی کسی سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ توجہ کرنا، یہ آخری باتیں ہیں، توجہ سے سنا کرو میرے بھائی، ادھر ادھر میں وقت نہ گزار دیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جب تک سانس چل رہا ہے تب تک سب محبتیں ہیں، جب سانس ختم ہو جائے گا سب محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج تو یار کال کرتے ہیں، یار آپ کہاں چلے گئے، آپ نہیں آئے تو ہماری جو پارٹی تھی وہی کسی کام کی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یار ہم نے سب نے جانا ہے ایران کگان کے لیے، وہاں ہم نے سیر و تفریح کر کے آنی ہے، اگر آپ نہ گئے تو ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بات دل میں رکھ لینا، سمجھ لینا، جب یہ سانس نکل جائے گا یہی تیرا یار ہوگا، وہ کہے گا یار جلدی کرو نا، اسے قبر میں رکھ دو، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے۔ یہی جو دوست قریبی ہوتے ہیں نا، پہلی تو بات ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں، کہتے یار بس اس کے ساتھ دوستی سی، اب وہ ہی نہیں رہا تو ہم نے کہاں جانا ہے۔ اگر کوئی دوسرا پوچھ بھی لے یار وہ فلانا تیرا یار تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو نہیں آیا جنازے میں؟ او یار مجھے پتہ نہیں چلا تھا، تجھے کہا تو کی تھی یار میں اس وقت یہاں نہیں تھا، کہیں دور تھا۔ یہ تک دوستیاں ہیں ہماری۔ میرے بھائی اپنے لیے کچھ سوچو، اپنی آخرت کے لیے کچھ سوچو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، او جدوں چابی عمر دی مک جانی، او جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، تیرے کم سبے وچ رہ جانے، او تیرے کم سبے وچ رہ جانے، تیرے کوٹے امیداں دے ڈھہ جانے، نبضاں رہن او نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، جب یہ زندگی والی گھڑی رک جائے گی بلا شک ڈاکٹر ساتھ پاس بیٹھے ہوں گے، نبضیں پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، پھر بھی موت آ جائے گی۔ تو میرے محترم بھائی اس کے لیے تیاری ہے۔ ایک آخری بات، رمضان کا مہینہ ہے، محسوس نہ کرنا کہ 2 منٹ اوپر چلے جائیں تو برداشت کر لیا کرو۔ ایک نا جنازہ پڑھ رہے تھے، توجہ کرنا، بس آخری بات، جنازہ پڑھ رہے تھے، جس کا جنازہ ہو رہا تھا سب لوگ جمع تھے۔ اب دیکھو نا، اب جمعے کا دن ہے، چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ جنازے میں سب لوگ جمع تھے۔ جو ایک آدمی فوت ہو گیا، بزرگ تھا یا نوجوان تھا، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو ایک آدمی آیا، بابا آیا، اس نے کہا او بات سنو، اگر یہ آدمی زندہ ہو جائے، اگر یہ آدمی جو فوت ہو گیا زندہ ہو جائے تو یہ کیا کرے گا؟ سب نے کہا جی اب یہ نمازیں پڑھے گا، اب یہ تہجدیں پڑھے گا، اب یہ دنیا کی لالچ چھوڑ دے گا، بس آخرت کی تیاری کرے گا۔ تو اس نے کہا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، اس کو تو یہ موقع نہیں ملا مگر آپ کے پاس یہ موقع ہے۔ تو میرے بھائی جو چلا جاتا ہے اسے پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، ہم جانے سے پہلے جانے کی تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہاں جی، ہاں اعتکاف جی،
کوشش کریں لازمی بیٹھا کریں یار، ہماری برادری کے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ 2-3 بچے تیار ہیں، کوشش کریں اعتکاف میں، ایک رات کا جو اعتکاف ہوتا ہے نا جہنم سے 2 خندق دور لے جاتا ہے۔ تو جو آدمی 10 دن اعتکاف بیٹھے گا کتنا اجر ہوگا۔ کوشش کریں ساتھی اعتکاف کے لیے بیٹھیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔